صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلباء کرام، بڑے اختصار کے ساتھ ایک اہم بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ چند باتیں ایسی ہیں جن پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ایک اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ کچھ آیات ایسی ہیں قرآن کریم میں کہ جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ پھر دوبارہ کہہ دوں کہ اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی ہر آیت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ سب کے نزدیک کچھ آیات ایسی ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے پارے میں ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ بڑے زوردار طریقے سے اس آیت کے اندر ایک حکم جاری کیا گیا، یہ بات تم پر فرض ہے کہ جب کسی کا موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت کرے۔ کن کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین والاقربین، والدین کے لیے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وہ وصیت کرے۔ کوتبہ کا معنی یہ ہے کہ تم پر یہ فرض کر دی گئی ہے بات۔ آپ کسی بھی مفتی کے سے جا کر پوچھیں کہ کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے فوت ہونے کے وقت وصیت کر سکتا ہے اور اس وصیت پر پھر بعد میں عمل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہر مفتی آپ کو یہی بتائے گا کہ اس کا وصیت کرنا جائز نہیں، اور اگر وصیت وہ کر جائے اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پھر اگر کوئی پوچھے کہ اگر اس پر عمل کر ہی لیا جائے تو ثواب یا گناہ، سب کہیں گے کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کتنے زوردار طریقے سے حکم دیا گیا، کوتبہ، اور پھر آگے ہے حقاً علی المتقین، متقی لوگوں کے تقوی کا یہی تقاضا، اور متقی لوگوں پر یہ چیز لازم ہے۔ اتنا زوردار حکم، لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ اس سے آگے پھر اگلے رکوع کے اندر آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جو
روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، یطیقون طاقت سے لفظ بنا، طاقت رکھتے ہیں، وہ بھی اگر فدیہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اب اگر کسی مفتی صاحب سے جا کر کوئی مسئلہ پوچھے، ایک صحت مند آدمی، طاقتور آدمی، تنومند آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں روزے رکھنے کی تو طاقت رکھتا ہوں، ماہ رمضان کے روزے ہیں، روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فدیہ دیتا رہوں، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے؟ سب مفتی یہ کہیں گے تیرے لیے یہ جائز نہیں ہے، حالانکہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ طاقت والے بھی فدیہ دے سکتے ہیں، عمل کرنا جائز نہیں، حالانکہ قرآن کریم کے آیت کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی یہ دونوں آیتیں پڑھے اور پڑھ کر اسی پر پکا ہو جائے کہ بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے وصیت کر سکتا ہے، کیوں؟ قرآن کریم میں یہ حکم ہے۔ صحت مند طاقتور وہ بھی روزے رکھنے کے بجائے فدیہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیوں بھائی؟ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اور وہ اکڑ جائے اور وہ کہے کہ میں تو اللہ کی بات مانوں گا، کسی مفتی کی نہیں مانتا، میں تو قرآن کی بات پر عمل کروں گا، مفتی کے فتوے پر عمل نہیں کروں گا، تو اس عقل مند کو سمجھایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ بھائی آپ کا علم ادھورا ہے، آپ کا علم ادھورا ہے۔ قرآن کریم کے اندر یہ حکم موجود ہے، لیکن یہ حکم منسوخ ہے، یہ حکم متروک ہے۔ اور جیسے نوٹ منسوخ ہو جائے، سرکاری قوائف اس کے اوپر مکمل موجود رہتے ہیں۔ سرکاری قوائف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو منسوخ نوٹ پر سرکاری قوائف پورے ہیں، لیکن وہ چل نہیں سکتا۔ بھائی جب سرکاری قوائف اس کے پورے ہیں تو چل کیوں نہیں سکتا؟ آپ ہی بتائیں۔ ہاں جی، نوٹ منسوخ ہو اس لیے اب چل نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جب سرکاری قوائف مکمل ہیں تو میں چلاؤں گا، قوائف جو پورے ہیں لہذا میں چلاؤں گا، اور وہ کسی کو دھوکہ دے کر وہ چلائے، جرم ہے یا نہیں؟ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کی یہ دو آیتیں جو میں نے ذکر کیں، ان کے اندر جو حکم بتایا گیا یہ حکم پہلے تھا لیکن یہ منسوخ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت ان دونوں آیتوں کو تلاوت کے لیے باقی رکھا، اس لیے اب تلاوت تو ہوگی لیکن ان پر جو حکم ہے وہ عمل میں نہیں آئے گا، اس پر عمل کرنا جائز نہیں کہ وہ منسوخ ہے۔ تو اب وہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قرآن کریم کی ہر آیت پر عمل نہیں ہو سکتا، بعض پر عمل ہوگا، بعض پر عمل نہیں ہوگا۔ جن آیتوں کے اندر وہ احکامات ہیں جو منسوخ نہیں ہوئے ان پر عمل ہوگا، لیکن وہ آیات جن کے اندر وہ احکام موجود ہیں جو منسوخ ہو چکے ان پر عمل نہیں ہوگا۔ تلاوت ہوگی، قرآن کا وہ حصہ ہیں، ایمان رکھا جائے گا، انکار کرنا کفر ہے، لیکن عمل کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے بھائی اس پر بھی اتفاق ہے کہ ساری حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا، کچھ حدیثیں ہیں جن پر عمل ہوگا اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، بخاری شریف کے اندر ہے، لیکن اب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے گا نماز اس کی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کے تیسرے قدمچے پر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی،
تیسرے قدمچے پر کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ کانوں تک بلند کیے، پھر باندھے، قرات کی اور رکوع کیا، لیکن سجدہ نہیں ہو سکتا تھا تو آپ نیچے اترے اور اتر کر سجدے کیے، سجدے کر کے پھر ممبر کے تیسرے قدمچے پر چڑھ گئے۔ آپ نے اتنی نقل و حرکت نماز کے اندر کی اور اس انداز سے نماز پڑھائی، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں صحابہ کرام سلام کرتے اور آپ نماز پڑھتے ہوئے ان کے سلام کا جواب دیتے۔ آج اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو آ کر کوئی کہے السلام علیکم اور وہ نماز کے اندر جواب دے وعلیکم السلام، نماز ٹوٹ جائے گی۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ ایک عورت ان کا ایک غلام تھا جو بچپن میں ان کے پاس آیا، اس کی گود میں وہ پلا پرورش پائی، پھر گھر کے اندر رہتا رہتا وہ عاقل بالغ ہوا اور گھر کے اندر آتا جاتا ہے، اور ان کے آنے جانے پر اس کے خامد کو بڑی غیرت آتی ہے۔ حقیقی بیٹا تو نہیں ہے نا، ایک غلام تھا، بچپن میں آیا اور اسی گھر میں پرورش پائی، اسی حضرت سہلہ بنت سہیل ہیں، ان کی گود میں پلا، ان کی پرورش میں رہا، گھر میں آتا جاتا ہے، لیکن ان کے شوہر کو آنے پر بڑا غصہ لگتا ہے۔ ایک غیرت ہے آدمی کے اندر، ان کو غصہ لگتا ہے۔ حضرت سہلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کہا کہ حضرت سالم گھر میں آتے ہیں، لیکن ان کے آنے پر میرے خامد کو بڑا غصہ لگتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تیوری چڑھ جاتی ہے، میں بڑی پریشان ہوتی ہوں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ سہلہ تو ایسا کر، اپنے غلام اس کو اپنا دودھ پلا دے، سالم کو اپنا دودھ پلا دے، آئندہ تیرے خامد پر وہ غصے کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے۔ وہ گئیں، اپنے اس غلام کو اپنا دودھ پلایا، گائے بھینس کا بکری کا نہیں، اپنا دودھ پلایا، اور واپس آ کر نبی صاحب کو بتایا کہ حضرت میں نے دودھ پلا دیا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ آئندہ تیرے خامد پر غصے کے آثار ظاہر نہیں ہوں گے۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور سند کے لحاظ سے بڑی قوی، کھری، پکی، سچی، سچی، سنہری سند والی حدیث، کوئی راوی اس کے اندر کمزور نہیں۔ تو کیا اس پر عمل ہو سکتا ہے کہ عورت ایک عاقل بالغ داڑھی والے کو دودھ پلائے؟ تو معلوم ہوا کہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، جیسے ہر آیت پر عمل نہیں ہو سکتا، ہر حدیث پر بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث کے بارے میں بھی اتفاق ہو گیا کہ ہر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، کسی کے نزدیک بھی ان حدیثوں پر عمل نہیں۔ تو بعض حدیث پر عمل ہوگا، بعض پر عمل نہیں ہوگا۔ اور جب یہ بات متفق علیہ ہے تو اب کن آیات پر عمل ہوگا، کن حدیثوں پر عمل ہوگا، اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ ان آیات پر عمل ہوگا، ان پر عمل نہیں ہوگا، ان حدیثوں پر عمل ہوگا، ان پر عمل نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی معیار ہونا چاہیے۔ تو جو معیار ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے اس معیار پر۔ وہ معیار ہے سنت۔ معیار کیا ہے؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر سنت ہے تو عمل ہوگا، اور اگر سنت نہیں تو پھر عمل نہیں ہوگا، اس پر بھی اتفاق ہے۔
پھر اختلاف کیوں آ جاتا ہے؟ اختلاف پھر کیوں آ جاتا ہے؟ ان باتوں پر تو اتفاق ہوا، اختلاف یہاں سے آ جاتا ہے کہ بعض حدیثوں میں طریقے آئے، بعض حدیثوں میں اعمال آئے، ان کے بارے میں ائمہ کی تحقیق میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کوئی امام کہتا ہے کہ یہ طریقہ اور یہ کام سنت ہے، دوسرا امام کہتا ہے کہ یہ سنت نہیں۔ ایک امام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت ہے، دوسرے امام کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت نہیں۔ اختلاف اس سے آ جاتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ سنت ہے وہ کہتا ہے کہ عمل ہونا چاہیے، جو کہتا ہے کہ سنت نہیں اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ لے لیں مسئلہ رفع یدین کا۔ اب رفع یدین کا مسئلہ کہ رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد یہ رفع یدین ہونا چاہیے یا نہیں، حدیث سے موجود ہیں رفع یدین کرنے کے، حدیثوں کا کہ انکار نہیں، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ سنت ہے یا نہیں۔ بعض ائمہ کی تحقیق کہ یہ سنت ہے، وہ کہتے ہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ائمہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت نہیں، لہذا اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ کی جائے، امام کے پیچھے مقتدی قرات کرے یا نہ کرے۔ بعض کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کا قرات کرنا سنت ہے، لہذا امام قرات کرتا رہے، پیچھے مقتدی کو بھی کرنی چاہیے، لیکن کچھ ائمہ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، لہذا خاموش رہے مقتدی، وہ قرات نہ کرے۔ تو اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ یہ سنت ہے یا سنت نہیں۔ اب پہلے سنت کا مفہوم سمجھ لیں، فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ سنت ہے یا سنت نہیں؟ تو دو باتیں سمجھ لیں کہ سنت کہتے کسے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ سنت کو پہچانا کیسے جائے گا، پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سنت ہے۔ تو سنت کی تعریف سمجھ لیں۔ عام طور پر ہمارے بھائی یہ کہہ دیا کرتے ہیں، سنت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، لیکن اے میرے پیارے بھائیوں، یہ معنی سنت کا ادھورا ہے۔ اگر سنت کا اتنا ہی معنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تو نبی سامنے بیت المقدس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھی، یہ بھی نبی پاک کا طریقہ۔ منبر پر چڑھ کر آپ نے نماز پڑھائی، نبی پاک کا طریقہ۔ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے سلام کا جواب دیا، نبی پاک کا طریقہ۔ آپ نے ایک عورت کو، عاقل بالغ آدمی کو دودھ پلانے کا حکم دیا، نبی پاک کا طریقہ۔ صرف نبی پاک کا طریقہ کافی نہیں ہے کہ سنت وہ ہے نبی پاک کا طریقہ، یہ بھی تو نبی پاک کے طریقے ہیں۔ اس لیے اس میں ایک لفظ اور بڑھانا چاہیے، وہ کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی طریقہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا؟ دائمی طریقہ، کہ آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا اور اخیر زندگی تک پھر وہ طریقہ جاری رہا، جاری رہا، جاری رہا، اخیر زندگی تک اس طریقے کے مطابق آپ عمل کرتے رہے۔ یہ جو دائمی طریقہ ہے یہ ہوگا سنت۔ اور جن طریقوں کو چھوڑ دیا گیا، جو طریقے منسوخ ہو گئے، آپ نے بھی چھوڑ دیے، صحابہ کرام نے بھی چھوڑ دیے، ایسے منسوخ طریقے، کیا ان پر عمل ہو سکتا ہے؟ جب عمل ہی نہیں ہو سکتا تو وہ سنت کیسے؟ جب ان پر عمل نہیں ہو سکتا تو پھر وہ سنت کیسے؟ اچھا، اگر کوئی آدمی ان منسوخ طریقوں پر عمل کرے جن کو نبی پاک نے چھوڑ دیا، آپ بتائیں کہ یہ فرما برداری یا نافرمانی، ثواب یا گناہ؟ تو جس طریقے پر عمل کرنے سے گناہ ہو،
نبی پاک کی الٹا نافرمانی ہو، وہ سنت کیسے؟ لہذا جو طریقے چھوڑ دیے گئے وہ سنت نہیں ہے۔ یہ ہے سنت کی تعریف۔ سنت کہتے ہیں دائمی طریقے کو۔ اب جب یہ اختلاف ہو گیا کہ یہ طریقہ اور یہ عمل سنت ہے یا نہیں، جو ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ سنت نہیں، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیا گیا۔ ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ عمل چھوڑ دیا گیا، لہذا یہ سنت نہیں۔ اور جو مہربان کہتے ہیں کہ سنت ہے، تو گویا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو چھوڑا نہیں، اخیر زندگی تک آپ کرتے رہے، اخیر زندگی تک آپ کرتے رہے، آپ کی اخیر زندگی تک یہ طریقہ جاری رہا۔ ان کا یہی دعویٰ بنانا، تبھی تو یہ سنت ہوگا۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ رفع دین سنت نہیں، ان کے ذمے ہے کہ وہ چھوڑنا ثابت کریں۔ وہ دلیل کس چیز کی پیش کریں گے؟ چھوڑنے کی، ترک کی کہ پہلے ہوتا تھا پھر چھوڑ دیا گیا، یہ چھوڑنے کا ثبوت پیش کریں۔ اور جو کہتے ہیں کہ سنت ہے، وہ اس بات کو ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام اخیر زندگی تک رفع دین کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری نماز بھی رفع دین کے ساتھ پڑھی، وہ اس پر دلیل پیش کرے۔ گویا کہ 3 جملے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک جملہ تو یہ ہے کہ یہ کام کیا، رفع دین کیا۔ ایک یہ ہے کہ رفع دین کرتے تھے، اور تیسرا جملہ یہ ہے کہ اخیر زندگی تک کرتے رہے۔ اب یہ چیز کہ کیا، اس سے سنت ثابت ہو گئی؟ کرتے تھے، اس سے سنت ہونا ثابت ہوگا؟ سنت ہونا ثابت اس سے ہوگا کہ اخیر زندگی تک کرتے رہے، یہ دائمی طریقہ ہوگا، اس سے سنت ہونا ثابت ہوگا۔ لہذا وہ ایسی دلیل پیش کریں جس کے اندر یہ بات آئے کہ آپ اخیر زندگی تک رفع دین کرتے رہے، اور ایسی کوئی حدیث نہیں۔ امام کے پیچھے قرات صحابہ کرام کرتے تھے، سنت ہونا ثابت ہو گیا؟ ہاں، یہ بات ثابت کریں کہ نبی اسلام کی اخیر زندگی تک صحابہ کرام آپ کے پیچھے قرات کرتے رہے، اب یہ دائمی طریقہ ہوگا، پھر یہ سنت ہوگا۔ اس مسئلے میں بھی جو کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے ہوتی تھی پھر چھوڑ دی گئی، وہ چھوڑنے کی دلیل پیش کرے۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے امام کے پیچھے قرات کرنا، وہ پھر اس پر دلیل پیش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیر زندگی تک آپ کے پیچھے صحابہ قرات کرتے رہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ سنت ہونا تو تبھی ثابت ہوگا نا، یہ اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات کہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ چھوڑ دیا گیا یا نہیں چھوڑا گیا تھا، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یاد رکھیے، سنت ہونے نہ ہونے کا پتہ چلے گا صحابہ کرام کے ساتھ، پتہ چلے گا صحابہ کرام سے۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو پھر سنت، اور اگر صحابہ نہیں کرتے تو پھر سنت نہیں۔ باقی دلائل اپنی جگہ پر، ترک کے دلائل اپنی جگہ پر۔ میں تو ایک بڑی آسان سی پہچان بتا رہا ہوں سنت کی کہ اس بارے میں صحابہ کرام کو دیکھا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بڑی ایک پتے کی بات بتائی۔ جب آپ نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بیان فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے 72 جائیں گے دوزخ میں، ایک جائے گا جنت میں۔ دوزخ میں 72، ایک جائے گا جنت میں۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ من ہم، اے اللہ کے رسول وہ جنت میں جانے والے کون، ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کا نشان کیا؟ تو نبی اسلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر۔ ذرا توجہ، جو نبی اسلام کے طریقے پر چلنے والا ہو وہ جنتی ہے یا نہیں؟ جو نبی اسلام کے طریقے پر چلنے والا ہو وہ جنتی ہے یا نہیں؟ جنتی ہے۔ تو آپ فقط اتنا ہی کہہ دیتے ما انا علیہ، کہ جو میرے راستے پر چلے، میرے طریقے پر چلے، آپ اتنا ہی کہہ دیتے۔ آگے اصحابی کیوں کہا؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی اسلام کے راستے پر چلنے والا، آپ کے طریقے پر چلنے والا، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، آپ کے طریقوں کو اپنانے والا، وہ یقیناً جنتی ہے۔ تو آپ فقط اتنا ہی کہہ دیتے ما انا علیہ، جو میرے راستے پر چلے۔ اصحابی کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ وہ جو 72 دوزخی فرقے ہوں گے ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہی ہوگا کہ ہمارا راستہ نبی والا راستہ۔ وہ جو 72 دوزخی ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا راستہ نبی والا راستہ، ہمارا راستہ قرآن حدیث والا راستہ۔ وہ سارے کے سارے یہ دعویٰ کریں گے۔ ذرا آپ غور کریں، اگر وہ یہ کہیں کہ بھی ہمارا راستہ نبی والا راستہ نہیں، ہمارا راستہ قرآن حدیث والا راستہ نہیں، ان کی کوئی بات سنے گا؟ ان کی بات کوئی مانے گا؟ ان کے راستے پر کوئی چلے گا؟ پھر تو وہی بات بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بت تراش بھی تھے، بت پرست بھی تھے، بت فروش بھی تھے، بت بناتے بھی تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے اور بت بیچتے بھی تھے، اور قوم بت پرست تھی۔ اور یہ بت بنانے والے قوم کی مانگ پوری نہیں کر سکتے تھے، گاہک زیادہ مال تھوڑا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کچھ بڑے ہو گئے تو باپ نے کہا کہ بیٹا کھپت زیادہ ہوتی ہے، چلا زیادہ ہوتی ہے، لہذا آئندہ میں بناتا رہوں گا، آپ بازار کے اندر جائیں اور جا کر بیچ کے آیا کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بت لے کر بازار میں چلے جاتے اور جتنے لے کر جاتے اتنے ہی واپس لے کر آتے، ایک بھی نہیں بکتا۔ باپ حیران کہ میں تو پہلے مانگ پوری نہیں کر سکتا تھا اور اب اتنا مندہ ہو گیا کہ کوئی ایک بھی لینے کے لیے تیار نہیں، وجہ کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ جو بازار کے اندر لے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کیا آواز لگاتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ آواز لگاتا ہوں حل احد منکم، حل احد منکم یشتری ما لا یضر و ما لا ینفع، ہے کوئی جو اس معبود کو خرید کرے جو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے؟ تو باپ نے کہا جب تو آواز ہی نہیں لگاتا ہے تو کون خرید کرے؟ تو نے خود ہی اپنے مال کو کھوٹا کہہ دیا، تو نے خود ہی اپنے مال کو کھوٹا کہہ دیا۔ اب اگر کوئی بیچنے والا کہے بھائی میرے امرود گلے سڑے ہیں، کیڑوں والے ہیں، کوئی لے گا؟ کوئی لے گا؟ کون لے؟
تو جب تو آواز ہی یہ لگاتا ہے کہ ہے کوئی ایسے معبود کو خرید کرنے والا جو نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع، تو کون خرید کرے؟ تو بات وہی ہے کہ اگر باطل فرقے یہ کہیں کہ ہمارا نبی والا راستہ نہیں، قرآن حدیث والا راستہ نہیں، تو ان کی بات کوئی سنے گا، کوئی مانے گا، ان کے راستے پر کوئی چلے گا؟ تو وہ اپنے راستے پر لوگوں کو چلانے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے، اپنے راستے کو کامیاب کرنے کے لیے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ ہمارا راستہ نبی والا راستہ، ہمارا راستہ محمدی راستہ، ہمارا راستہ جنت والا راستہ، ہمارا راستہ کامیابی والا راستہ، قرآن حدیث والا راستہ، سارے یہی کہیں گے۔ اور جو اہل حق جنتی جماعت ہوگی وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارا راستہ نبی والا راستہ۔ اہل حق بھی یہی کہہ رہے ہیں، اہل باطل بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں دیکھو قادیانی مسلمان ہے یا کافر؟ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو ہمارا راستہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن حدیث والا ہے، کہتے ہیں نا قرآن حدیث والا ہے۔ اس پر وہ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، حدیثیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے لیکچر یہی ہوتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ قرآن حدیث والا، ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ تو اہل باطل بھی یہی کہیں گے، یہی نعرہ لگائیں گے، اہل حق بھی یہی نعرہ لگائیں گے۔ تو جب سب کا نعرہ ایک ہوگا تو پہچان کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی پہچان آگے بتائی، وَأَصْحَابِي وَأَصْحَابِي، کہ جب سارے یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ ہمارا راستہ نبی والا راستہ، ہمارا راستہ قرآن حدیث والا راستہ، سارے یہ کہہ رہے ہوں، اہل حق بھی اہل باطل بھی، تو پھر تم یہ دیکھ لو صحابہ کرام کو کہ صحابہ کرام کا راستہ وہ کون سا ہے۔ تو جن کا راستہ صحابہ والا راستہ ہوگا وہ ہے جنتی جماعت، اور جن کا راستہ صحابہ سے مختلف ہے، صحابہ سے جدا ہے، صحابہ سے الگ ہے، صحابہ سے ان کا راستہ جدا راستہ ہے، وہ سارا قرآن پڑھ دے تو بھی اہل باطل، ساری حدیثیں پڑھ دے تو بھی اہل باطل۔ اس لیے آپ نے فرمایا با اصحابی۔ تو اس لیے سنت کی پہچان ہوگی صحابہ کرام کے ذریعے، سنت کی پہچان ہوگی خلفائے راشدین کے ذریعے۔ اسی لیے نبی صاحب نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کرام یہ پہچان ہے سنت کے لیے، سمجھ آ گئی بات؟ تو سنت کی پہچان، سنت کی پہچان صحابہ کرام۔ اس لیے بھائی آپ ایک عمل کر رہے ہیں، اس کے خلاف کوئی آپ کو حدیث دکھائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے وہ آپ کو دکھا رہا ہے حدیث، لیکن عمل کرنے کے لیے حدیث ہونا کافی نہیں، عمل کے لیے سنت ہونی چاہیے، عمل کے لیے۔ اور سنت کسے کہتے ہیں؟ دائمی عمل، دائمی عمل۔ تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ سنت کہتے ہیں دائمی طریقے کو کہ نبی اسلام کی اخیر زندگی تک جاری رہا، اگر یہ عمل سنت ہے تو ہمیں اخیر زندگی تک جاری رہنا یہ حدیث کے اندر دکھا۔ یعنی یہ بات کافی نہیں حدیث کے اندر کہ آپ نے یہ عمل کیا یا کرتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ دکھاؤ کہ اخیر تک کرتے رہے، رفع دین اخیر تک کرتے رہے۔
امام کے پیچھے قرات صحابہ اخیر تک کرتے رہے، نبی پاک کی اخیر زندگی تک قرات کرتے رہے۔ ایک تو اختلاف اس وجہ سے ہو جاتا ہے، یہ حدیث کا انکار نہیں بلکہ دو ائمہ کی تحقیق کا اختلاف ہے۔ حدیث دونوں مان رہے ہیں، ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے حنفی حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، وہ بھی حدیثوں کو مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، ہمارے امام صاحب کی تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ اب سنت نہیں ہے کیوں کہ یہ چھوڑ دیا گیا، یہ چھوڑ دیا گیا، اور جو کہتے ہیں سنت ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل چھوڑا نہیں گیا، اخیر زندگی تک جاری رہا۔ تو ٹھیک ہے، حدیث کے اندر دکھا دیں کہ یہ عمل اخیر تک جاری رہا اور آپ کرتے رہے، یہ حدیث کے اندر دکھا دیں۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حدیث کے اندر فقط اتنی بات آ جائے کہ نبی پاک نے یہ کیا، نبی پاک یہ کرتے تھے، صحابہ کرام کہیں کہ ہم نے آپ کو یہ کرتے دیکھا، ہم نے آپ کو کرتے دیکھا، اس سے سنت ہونا ثابت ہو جاتا ہے؟ سنت ہونا ثابت ہوگا حدیث کے اندر یوں آ جائے کہ آپ اخیر تک یہ عمل کرتے رہے۔ اب ہم جب حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رفع دین ہوتا تھا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام ہیں، نماز پڑھتے تھے رفع دین کے بغیر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شاگرد تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ ابو حنیفہ والی نہیں، ابو حنیفہ تو بعد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز، محمدی نماز، نماز نبی، نماز رسول، میں تمہیں وہ پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ نماز پڑھی۔ کیسے پڑھی؟ شروع میں رفع دین کیا ایک دفعہ، اس کے بعد کیا ہی نہیں۔ معلوم ہوا سنت طریقہ یہ ہے کہ رفع دین چھوڑ دیا، اس لیے انہوں نے رفع دین کے بغیر نماز پڑھ کر دکھائی، اور اسی کو نماز رسول کہا، اسی کو نماز نبی کہا، وہی محمدی نماز ہے۔ کوئی لائٹ کر لو، یہ بلا بالی۔ ایک تو بھائی اس وجہ سے اختلاف ہوا کہ یہ سنت ہے یا نہیں۔ نمبر دو، بعض دفعہ اس وجہ سے اختلاف ہو گیا کہ ایک حدیث میں، لیکن جو موقع پر موجود ہے آدمی، موقع پر وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی اس کے مفہوم میں کوئی شک ہوگا؟ وہ تو عینی گواہ ہے، اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تو بتا، تو موقع پر موجود تھا، اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے جی میں موقع پر موجود تھا، افسر نے گاڑی کو رکوایا تھا، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ روکو، مت جانے دو۔ اب یہ فیصلہ کس نے کیا؟ عینی گواہ نے۔ اور ایک میرا چشمدید واقعہ میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ روڈ پکا میں ہمارے باب علوم میں ایک بچے نے قرآن مجید ختم کیا، اس کے والد نے اپنے گھر پہ تمام اساتذہ کی دعوت کی، اور اپنی برادری کے لوگوں کی بھی، اور اپنے دوست احباب کی بھی دعوت کی۔ اب میں وہاں پر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ ہی ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کے ساتھ 6
5-6 साल का बेटा वो भी साथ बैठा है। बिल्ली दीवार पर चढ़ी, बिल्ली दीवार पर चढ़ी। अब वो बिल्ली की तरफ इशारा भी करता है और कहता है अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली। अब वो अपने अब्बू को बिल्ली कह रहा है, अपने अब्बू को बिल्ली कह रहा है। वो तो अब्बू कहकर अब्बू को मुतवज्जे कर रहा है कि अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली। मैं देख रहा हूँ, लेकिन बाद में यही वाक़या और यही जुमला किताब में लिख दिया गया। भी दावत हो रही थी और एक बच्चे ने यूं कहा अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली। जब ये जुमला किताब में आएगा तो कोई कहेगा कि बड़ा गुस्ताख लड़का है जो अपने अब्बू को बिल्ली कह रहा है, अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली। ये उनको तो धोखा हो सकता है कि बड़ा गुस्ताख है और बाप को कह रहा है अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली, लेकिन मैं जो ऐनी गवाह हूँ मुझे भी धोखा लग सकता है। मैं तो देख रहा हूँ कि वो बिल्ली की तरफ इशारा भी कर रहा है और कह रहा है अब्बू बिल्ली, अब्बू बिल्ली। वो बाप को बिल्ली नहीं कह रहा, वो तो अब्बू कहकर मुतवज्जे कर रहा है, इशारा करके बता रहा है अब्बू बिल्ली। तो बात वाला किताब में जुमला पढ़कर तो उसके गुस्ताख होने का धोखा खा सकता है, लेकिन जो ऐनी गवाह है वो धोखा नहीं खा सकता। क्या मतलब कि हदीस में माने के लिहाज से 2 इस्तेमाल बाज़ औक़ात होते हैं। ये माना भी हो सकता है उसके मुताबिक मसला और निकलेगा, ये माना भी हो सकता है इसके मुताबिक मसला और बनेगा। माने के लिहाज से 2 इस्तेमाल हैं। माना हदीस का कौन सा होगा सहाबा किराम से पूछेंगे, इसलिए कि ये ऐनी गवाह है, ये ऐनी गवाह है, वो बता सकते हैं कि इसका माना क्या है। अब ये हदीस बुखारी शरीफ के अंदर है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिउम्मिल कुरान, उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज नहीं जिसने उम्मुल कुरान को नहीं पढ़ा। अब यहाँ पर ये जो बात कही गई उसकी नमाज नहीं जिसने उम्मुल कुरान को नहीं पढ़ा, उसकी, ये कौन है? ये उसकी जिसको कहा जा रहा है उसकी नमाज नहीं, ये कौन है? हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे मुराद मुनफरिद है, अकेला नमाजी। और अकेला नमाजी उम्मुल कुरान फातिहा पढ़ता है या नहीं? अकेला नमाजी। तो हमारे इमाम साहब कहते हैं कि ये अकेले नमाजी के बारे में है। अकेले नमाजी के बारे में है कि वो अगर फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं। लेकिन बाज़ आइम्मा उन्होंने ये कहा कि नहीं, बल्कि ये आम है, खा मुनफरिद हो खा मुक्तदी हो, दोनों के लिए यही हुक्म है कि जो भी उम्मुल कुरान को न पढ़े उसकी नमाज नहीं। अब अगर इससे मुराद मुनफरिद है, अकेला नमाजी, तो मसला इसके अंदर अकेले नमाजी का निकलता है कि अकेला नमाजी जब नमाज पढ़े फातिहा न पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती। इससे मुक्तदी के लिए किरात निकली, मुक्तदी के लिए नहीं। ये तो अकेले नमाजी के बारे में है। और अगर इसको आम बना दिया जाए, मल्लम यकरा, जो भी उम्मुल कुरान को नहीं पढ़ता, जो भी, खा वो अकेला हो खा मुक्तदी हो, अब मसला और बन गया। अब माना कौन सा सही है? आओ अब सहाबा किराम के दरवाजे पर चले, सहाबा किराम के दरवाजे पर चलते हैं। बदरी सहाबी हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने मसला बताया, उन्होंने बताया मसला। उन्होंने कहा तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत है कि जो आदमी फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं, लेकिन मुक्तदी की नमाज हो जाती। उन्होंने मसला बताया
کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، لیکن مقتدی اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو بدری صحابی نے بتا دیا کہ یہ مسئلہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں۔ اور خود نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان لہو امام فقراۃ الامام لہو قراۃ، خود نبی صاحب نے بھی فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام یہی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات نہ کی جائے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے تو بڑا سخت فتویٰ دیا کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کے منہ میں پتھر، اس کے منہ میں پتھر۔ انہوں نے اتنی سخت بات کہی۔ موطا امام محمد میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے لا صلاۃ لہو، اس کی نماز ہی نہیں، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے۔ تو پتہ چلا جب صحابہ کرام یہ مسئلہ بتا رہے ہیں تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ، اس کا بھی مطلب یہی ہوگا کہ وہ اکیلے نمازی کے بارے میں ہے، مقتدی کے بارے میں نہیں، مقتدی کے بارے میں نہیں۔ تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ اختلاف جو ائمہ کے درمیان ہوتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ ایک امام حدیث کو مانتا ہے دوسرا حدیث کو مانتا ہی نہیں۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ جی یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، نہیں نہیں، حدیث کو سارے مانتے ہیں۔ آگے اختلاف اس وجہ سے کہ ایک امام اس کی تحقیق یہ ہے کہ اس حدیث میں جو طریقہ ہے وہ سنت نہیں، کیا مطلب کہ وہ چھوڑ دیا گیا، وہ چھوڑ دیا گیا۔ اور دوسرا امام وہ کہتا ہے کہ چھوڑا نہیں گیا، اخیر زندگی تک جاری رہا۔ تو جن کی یہ تحقیق ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں، جن کی تحقیق یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیا گیا وہ عمل نہیں کرتے۔ تو یہ حدیث کا انکار نہیں، یہ اس بات کی وجہ سے اختلاف ہوا کہ سنت ہے یا سنت نہیں۔ بات پھر میں دہرا دوں کہ جو کہتے ہیں کہ سنت ہے وہ سنت ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ دو طریقوں سے۔ ایک یہ طریقہ کہ نبی پاک کا اخیر زندگی تک عمل کرتے رہنا، جاری رہنا اس طریقے کا، ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا کہ صحابہ کرام بھی آپ کے بعد عمل کرتے رہے، صحابہ کرام بھی بعد میں عمل کرتے رہے۔ یہ دو طریقے ہیں سنت کے ثابت کرنے کے۔ اور جو کہتے ہیں سنت نہیں وہ اس کا چھوڑنا ثابت کر دیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سنت نہیں۔ اور جب پھر اختلاف ہوتا ہے کہ حدیث کے معنی میں دو احتمال ہوتے ہیں، ایک امام نے ایک معنی لیا، دوسرے امام نے دوسرا معنی لیا، اب وہاں پر کون سا معنی لیا جائے کون سا نہ لیا جائے، کس معنی کے مطابق جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ صحیح ہوگا، تو اس کے لیے بھی صحابہ کرام کو دیکھا جائے گا کہ صحابہ کرام ان کا مسئلہ کیا ہے اور وہ معنی کیا لے رہے ہیں۔ تو جو معنی صحابہ کرام نے لیا اور اس معنی کے مطابق انہوں نے پھر عمل کیا، صحیح معنی وہ ہوگا۔ یہ ہے میں نے حدیث کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ بات عرض کی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی ہے، اگر آپ اس کو اسی طرح یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کا دین ایمان پھیلنے والے فتنوں سے محفوظ رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ کوئی امام حدیث کا منکر نہیں، اور جو کسی امام کو حدیث کا منکر کہتا ہے وہ پرلے درجے کا گستاخ ہے، پرلے درجے کا وہ گستاخ ہے جو ائمہ کو کہے کہ حدیث کا انکار۔ آپ بتائیں حدیث کا انکار کرنا، حدیث کا اگر کوئی انکار کرے
ایمان رہ جائے گا؟ ایمان رہ جائے گا؟ تو کتنی بڑی انہوں نے جسارت کی کہ جی فلاں امام حدیث کا انکار کرتا ہے، حدیث کا انکار کرتا ہے، تو سیدھا کہو کہ وہ کافر ہے، دبے لفظوں میں کیوں کہتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو، امام حنیفہ بھی حدیث کے منکر نہیں، امام شافعی بھی حدیث کے منکر نہیں، امام مالک بھی حدیث کے منکر نہیں، امام احمد بن حنبل بھی حدیث کے منکر نہیں، اور کوئی بھی سنی عالم حدیث کا منکر نہیں۔ پھر آپ کا سوال ہوگا اختلاف کیوں ہے؟ وہ میں نے بتا دیا، اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی تحقیق ہے کہ یہ سنت ہے، کسی کی تحقیق ہے کہ سنت نہیں، کسی کی تحقیق ہے کہ حدیث کا یہ معنی، کسی کی تحقیق یہ ہے کہ حدیث کا نہیں اور معنی۔ اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن حدیث کا انکار کسی نے نہیں کی۔ اس لیے جو یہ پروپاگنڈا کرتے ہیں کہ جی وہ حدیث کا انکار کرتے تھے، حدیث کا انکار کر کے اپنی رائے سے مسئلے بتاتے تھے، یہ پرلے درجے کا ایک جھوٹ ہے اور ائمہ پر بہت بڑا الزام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، جتنے بھائی حاضر ہیں، جتنے مسلمان ہیں، سب کو دین ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور جب موت کا وقت ہے تو دین ایمان والی موت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھائی یہاں موجود ہیں، اللہ جس جس کے دل میں کوئی نیک مقصد ہے، نیک مراد ہے، نیک آرزو ہے، اللہ آپ تو جانتے ہیں، وہ بن مانگے پوری فرما دے۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جن جن بھلائیوں کا سوال کیا ہے، ہم ان سب بھلائیوں کا سوال کرتے ہیں۔ جن شرور و فتن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہم تمام ان شرور فتن سے، بیماریوں سے اللہ آپ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ اللہ ان شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، ان بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ محتاجی والی زندگی سے سب کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ظاہر و باطن کے لحاظ سے اس کو آباد فرما، ترقی کے ظہری باطنی وسائل عطا فرما، ہر قسم کے شر فتنے سے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اہل خیر، اہل مال، ان کو اپنا مال ان دینی اداروں میں لگانے کی ہمت توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، جو کچھ مانگا یہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اللہ تو ہی ہمارے لیے خیر اور بھلائیوں کو جانتا ہے، وہ بن مانگے ہمیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ وعلیکم السلام۔